جب تک وہ محبت میں شدت ہوتی نہیں وہ محبت ہی نہیں ہوتی. محبت انسان کو اندھا بہرا گونگا کر دیتی ہے، حدیث پاک میں موجود ہے. ہمیں ہمارے رب نے آسانی کر دی، فرمایا تمہیں ساری محبتوں سے بچایا ہے، اور اگر تم محبت لینا ہی چاہتے ہو تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر محبت کا حصول چاہتے ہو تو مدینے والے کی غلامی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. حضور کی محبت اصل دین ہے، روح دین ہے. پیار ہو جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے، محبت نہ ہو تو چیزیں آسان ہیں. آپ کو اگر کسی بندے سے پیار ہو جائے تو اس کا شکوہ بھی آپ نہیں کرتے. اور میں نے دیکھا ہے کہ محبوب کی غلطی بھی لوگوں کو غلطی نظر نہیں آتی، حالانکہ ہوتی ہے. عام دنیا کے جو محبوب ہیں کوئی فرشتے تو نہیں نا، کر جاتے ہیں غلطیاں لیکن نظر ہی نہیں آتی، چونکہ پیار جو ہو گیا ہے. حضور کی جو محبت ہے وہ بندے کو نا اس کا جینا مزیدار کر دیتی ہے. یہ بڑے سارے لوگ جو کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، تبلیغ نہیں ہوتی، تو اصل مسئلہ پتہ کیا، انہیں محبت نہیں ہوتی. محبت ہو جائے نا، آپ کا کام آپ کا شوق بن جائے نا. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں وہ رات کو ٹیلی فون کریں تو بندہ کہتا ہے کہ نہ ہی چکنا پائے، اور کچھ فون کریں تو بندے کہتے ہیں جناب سوتے ہو، کہتے ہیں نہیں جی نہیں تسی گل کرو. او بھائی 2 بجے سارے سوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ایسی گل نہیں کرنی، تسی حکم کرو. کیوں؟ محبت ہے. بخاری شریف کی حدیث سنیں گے تو میری بات مضبوط ہو جائے گی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے، تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے. جوانوں سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مومن ہونے کا، بولو مومن ہونے کا. ایک بندہ روٹی کھاتا ہے تو پیٹ بھرتا ہے، ایک روٹی کھاتا ہے تو بعد میں کہتا ہے مزہ بڑا ہے. ایک مومن ہوتے ہیں اور ایک ایسے مومن ہوتے ہیں جسے مومن ہونے میں مزہ ہی آ جاتا ہے، یعنی ذائقہ نصیب ہوتا ہے کہ کمال ہے کہ آپ مومن ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ مومن ہونے کا مزہ آئے، سارے چاہتے ہیں حضور مسلمان ہونے کا مزہ آ جائے، تو فرمایا 3 کام کرو. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو. کس سے بڑھ کر جی؟ میری طرف دیکھو، کس سے بڑھ کر؟ سچ بول رہے ہیں نا ہم سارے، پکی بات ہے. ہم لوگ نا نعرے لگاتے ہیں، صحابہ جو نعرہ لگاتے تھے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا تھا. حضرت عمر یعنی اتنا بڑا آدمی کہ کریم فرمانے لگے میرے بعد اگر نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں آ کے سچ بولا، عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے ہر شے سے زیادہ پیارے ہیں پر مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. یہاں تو لوگ بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتے، کہتے ہیں مینوں ہر شے تو زیادہ حضور نال پیار ہے. تو 5 نمازاں پڑھیا کر کے دعا کرو، دعا کرو میں شروع کر دیا ہوں. میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہا تھا مجھے نبی پاک سے پیار ہے، اور حضور تو فرماتے ہیں امتی نماز پڑھے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تیرا دل ہی نہیں کر رہا حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، یہ کیسا پیار ہے؟ او بھائی حضور سے پیار ہے، فل پیار ہے. تو تم حضور جیسا چہرہ بنا نا، داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ کہتا میں گناہ گار بہت ہوں. چلو جی تو گناہ گار در رہا تو روٹی نہ کھایا کر. بھئی گناہ گار کا معنی اگر کوئی شے چھوڑنی ہے گناہ کی وجہ سے تو داڑھی ہی چھوڑنی ہے. خدا کے بندو، نوجوانوں اگر ویسے تم اچھے لگو تو لوگ کہتے ہیں پیارے لگ رہے ہو، اور داڑھی کے ساتھ بندہ اچھا لگے تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ جنا سونا لگ رہا ہے، پیارا لگ رہا ہے. داڑھی کے ساتھ اچھا لگے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کڈا نورانی چہرہ ہے. آپ کی تعریف دیکھو کتنی روحانی ہو گئی ہے، نورانی چہرہ ہے. حضرت عمر نے کہا حضور میں گھر بیٹھ کے سوچ کے آیا ہوں قبیلہ آپ سے بڑھ کے ہے، سرداری بھی یا رسول اللہ معاذ اللہ مجھے آپ بڑھ کے ہیں سرداریوں سے، قبیلوں سے. آپ مجھے اولاد سے بڑھ کر ہیں، آپ مجھے مال سے بڑھ کر ہیں، میں ہر شے قربان کر دوں گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے. انہوں نے سچی بات کی تھی تو حضور نے بھی فوراً فتویٰ دیا، نہیں فرمایا آہستہ آہستہ ہو جائے گا صحیح، یہ نہیں فرمایا، فوراً فتویٰ. محبوب نے ان کے سینے پہ دست شفقت رکھا، فرمایا عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا. حضرت شیخ محقق کہتے ہیں یہ حضور کے دست پاک کا ہی فیض تھا کہ حضرت عمر فوراً بولے، کہنے لگے حضور آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں. تو نبی پاک نے فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے، ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو. ہر چیز سے بڑھ کر بولو. بند کر کے دیکھو نماز کے وقت، آپ اپنی دکان بند کر کے تو دیکھو بھلا. کئی دفعہ زیادہ گاہک آتے ہیں نماز کے ٹائم، یہ بھی امتحان ہے، لیکن بند کر کے تو دیکھو لطف آئے گا. آپ 2-4 کام رب رسول کے لیے کر کے تو دیکھیں مزہ آئے گا. دین کا کام بھی اگر کوئی ریاکاری کے طور پہ کرے تو وہ کام بھی تکلیف دیتا ہے.
چاہے دین کا ہی ہو. لیکن اگر بندہ جھاڑو بھی دے مسجد میں پر دے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ سکون دے جاتا ہے بندے کے دل. تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کریں گے تو ایمان میں مزہ آئے گا. اور دوسرا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا رب رسول کے لیے ہی کرو, تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا. ابو بکر صدیق سے پیار کرو تو اللہ رسول کے لیے, حضرت عمر سے پیار کرو تو اللہ رسول کے لیے, حضرت عثمان غنی سے پیار کرو تو اللہ رسول کے لیے, حضرت مولا علی سے پیار کرو تو امام حسن سے, امام حسین سے, کون صحابہ سے, حتیٰ کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے ہر صحابی سے محبت ہو کس لیے؟ اللہ رسول کے لیے. اور آپ یہ پورا چیپٹر ہے ایک کہ اللہ کے لیے پیار کریں اور اللہ کے لیے کسی سے عداوت رکھیں. یہ ذہن بنائیں. ہم نے نا بہت سارے رٹے ذات کے ڈال لیے, ان سے نکل آئیں ورنہ زندگی رک جائے گی, بے قرار ہو جائے گی. اگر کوئی صلاحیت ہوگی بھی تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. محبت رسول تب حاصل ہوتی ہے جب ساری محبتیں اللہ رسول کے لیے ہو جائیں. اور تیسرا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن ہونے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو, اتنا ناپسند ہو جتنا بندے کو آگ میں جانا ناپسند ہو. جب تین باتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی پھر تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا, ایمان کا لطف نصیب ہوگا. میرے عزیز, جب بندہ انشراح صدر کے ساتھ محبت کر لیتا ہے نا نبی پاک سے, پھر وہ نتیجے کے تکلف سے آزاد ہو جاتا ہے. رزلٹ کا خوف اس کی طبیعت سے نکل جاتا ہے. یہ حکومتیں, یہ خلافتیں, یہ سارا کچھ بعد میں آئی ہیں. آپ کو پتہ ہے مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا. مکے میں جو مومن تھا پکا مومن تھا. کیوں بھلا؟ وہاں مومن ہوتے ہی مار کھانی پڑتی تھی. تو جو آتا تھا پکا ہی آتا تھا. مار کھانی پڑتی تھی, روڑے کھانے پڑتے تھے, اذیت سہنی پڑتی تھی. اور وہ چونکہ حضور سے پیار کر کے آئے تھے تو معاشرے نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا. ہمارے اوپر سوسائٹی اثر کرتی ہے, معاشرہ اثر کرتا ہے, کوئی اثر نہیں کیا ان پر. ادھر والے کلمہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, ادھر والے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, پرواہ کوئی نہیں. ابو بکر صدیق صبح شام کلمہ پڑھتے ہیں. آپ بھی تھوڑا سا نا آزاد ہو جاتے ہیں جب حضور سے محبت کر لیتے ہیں نا, تو پھر باقی ساری محبتیں خود بخود حضور کی محبت کے تحت ہو جاتی ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ غم عشق اگر نہ ہوتا تو پھر غم روزگار ہوتا. چلو اگر یہ محبت حضور کی نہیں سمائے گی تو پیسے کی سما جائے گی. دل ہو, دھڑکتا ہو تو کوئی شے تو ہوتی ہے نا. ہمارے رب نے ہمارے لیے آسانی کر دی. فرمایا میں نے تمہاری جانوں سے زیادہ قریب اپنے نبی کو کر دیا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا یہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. حضور جان سے زیادہ قریب ہے بندہ مومن کی جان. حضور کے ساتھ امت کا رشتہ بڑا حساس ہے. اس میں احساس ہونا چاہیے, احساس. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو رشتے تو ہوتے ہیں پر ان میں احساس نہیں ہوتا. اور بیٹا پانی والے آپ بھی 2 منٹ بیٹھ جاؤ یار, اللہ آپ کو خوش رکھے. گرمی تو بڑی شدید ہے لیکن کئی دفعہ کوئی پانی پیے نا تو اسے دیکھ کے بھی پانی پینے کو دل کرتا ہے. اس طرح بھی ہوتا ہے. شدت ہوتی ہے رشتوں میں. ایک بندے نے ساری زندگی لڑائی کی ہے, بڑا سخت گیر تھا, مزاج کا بڑا تلخ تھا, جس کو مرضی ڈانٹ دیتا تھا, لوگ کہتے تھے بڑا سخت ہے. لیکن پھر ایک دن نا اس کی شادی ہو گئی اور اس نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا. پہلے بڑا لڑاکا تھا, لڑائیاں کرتا تھا, لیکن اپنے بچے کو تھپڑ مار کے نا بڑی سخت غلطی کی. بچے نے مارا لیکن ابا اس کو تھپڑ مار کے تو ساتھ والے کمرے میں جا کے رونے لگ گیا ہے. اس سے پوچھو تو روز لڑتا تھا, کبھی نہیں رویا, آج کیوں لڑتا ہے؟ تو کہتا ہے پہلے کسی سے لڑتا تھا نا, یہ اپنا خون ہے نا. اس نے یہ کچھ رشتوں میں, اور میرے بھائی بڑے لوگوں کو بندہ روز ڈیل کرتا ہے, جو بندہ کہیں بیٹھا ہے بڑی باتیں سنتا ہے, اور بڑے بندوں کو وہ لیکچر دیتا ہے, سمجھاتا ہے. لیکن اپنی بیٹی کبھی اپنے سسرال سے فون کرے نا باپ کو رات کو, اور وہ دکھ کوئی بھی نہ سنائے, بس ذرا صحیح بولے نا, اس کے لفظوں سے لگے کہ بیٹی پریشان ہے, تو ابا جی کو نیند کوئی نہیں آتی ساری رات. اسے کو یار تجھے کیا ہوا؟ کہتا یہ محبت کی شدت ہے. جب تک وہ محبت میں شدت ہوتی نہیں وہ محبت ہی نہیں ہوتی. محبت انسان کو اندھا بہرا گونگا کر دیتی ہے, حدیث پاک میں موجود ہے. ہمیں ہمارے رب نے آسانی کر دی. فرمایا تمہیں ساری محبتوں سے بچایا ہے, اور اگر تم محبت لینا ہی چاہتے ہو تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر محبت کا حصول چاہتے ہو تو مدینے والے کی غلامی کرو.
युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। हुजूर की मोहब्बत असले दीन है, रूह दीन है। प्यार हो जाए तो काम आसान हो जाता है, मोहब्बत ना हो तो चीज़ें आसान हैं। आपको अगर किसी बंदे से प्यार हो जाए तो उसका शिकवा भी आप नहीं करते। और मैंने देखा है कि महबूब की गलती भी लोगों को गलती नज़र नहीं आती, हालांकि होती है। आम दुनिया के जो महबूब हैं कोई फरिश्ते तो नहीं ना, कर जाते हैं गलतियां, लेकिन नज़र ही नहीं आती, क्योंकि प्यार जो हो गया है। हुजूर की जो मोहब्बत है वो बंदे को ना उसका जीना मज़ेदार कर देती है। ये बड़े सारे लोग जो कहते हैं नमाज में दिल नहीं लगता, तिलावत में दिल नहीं लगता, तबलीग नहीं होती, तो असल मसला पता क्या, इन्हें मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत हो जाए ना, आपका काम आपका शौक बन जाए ना। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, वो रात को टेलीफोन करें तो बंदा कहता है कि ना ही चुकना पाए, और कुछ फ़ोन करें तो बंदे कहते हो जनाब सुते हो, कहते नहीं जी नहीं, तुसी गल करो। ओ भाई 2 बजे सारे सोए होते, कहते नहीं ऐसी गल ही कोई नहीं, तुसी हुक्म करो। क्यों? मोहब्बत है। बुखारी शरीफ की हदीस सुनेंगे तो मेरी बात मजबूत हो जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो ना तुम्हें ईमान की हलावत नसीब हो जाए, तुम्हें मोमिन होने का मजा आए। जवानों सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मोमिन होने का, बोलो मोमिन होने का। एक बंदा रोटी खाता है तो पेट भरता है, एक रोटी खाता है तो बाद में कहता है मजा बड़ा आया। एक मोमिन होते हैं और एक ऐसे मोमिन होते हैं जिसे मोमिन होने में मजा ही आ जाता है, यानी जायका नसीब होता है कि कमाल है कि हम मोमिन हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चाहता है कि मोमिन होने का मजा आए, सारे चाहते हैं हुजूर मुसलमान होने का मजा आ जाए, तो फरमाया 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन कौन से? फरमाया एक तो हर चीज से बढ़कर रब रसूल से प्यार करो। किससे बढ़कर जी? मेरी तरफ देखो, किससे बढ़कर? सच बोल रहे हैं ना हम सारे, पक्की बात है। हम लोग ना नारे लगाते, सहाबा जो नारा लगाते थे वो हकीकत पर मबनी होता था। हजरत उमर यानी इतना बड़ा आदमी के करीम फरमाने लगे मेरे बाद अगर नबी होते तो खत्ताब के बेटे उमर होते। हजरत उमर ने हुजूर की बारगाह में आके सच बोला, अर्ज की या रसूल अल्लाह आप मुझे हर शय से ज़्यादा प्यारे हैं, पर मुझे अपनी जान आपसे ज़्यादा प्यारी है। यहाँ तो लोग बगैर सोचे समझे बात कर देते, कहते मैनू हर शय तो ज़्यादा हुजूर नाल प्यार है, तो 5 नमाज़ां पढ़िया करके दुआ करो, दुआ करो मैं शुरू कर दिया हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर पहले तो कह रहा था मुझे नबी पाक से प्यार है, और हुजूर तो फरमाते हैं उम्मती नमाज पढ़े तो मेरी आंखें ठंडी होती है। तेरा दिल ही नहीं कर रहा हुजूर की आंखें ठंडी हो, ये कैसा प्यार है? ओ भाई हुजूर से प्यार है, फुल प्यार है, तो तू हुजूर जैसा चेहरा बना ना, दाढ़ी क्यों नहीं रखता? कहता मैं गुनाहगार बहुत हूँ। चलो जी, तो गुनाहगार जरा तो रोटी ना खाया कर भाई। गुनाहगार का माना अगर कोई शायद छोड़नी है गुनाह की वजह से तो दाढ़ी ही छोड़नी है। खुदा के बंदो, नौजवानों, अगर वैसे तुम अच्छे लगो तो लोग कहते हैं प्यारे लग रहे हो, और दाढ़ी के साथ बंदा अच्छा लगे तो लोग ये नहीं कहते कि जितना सोहना लग रहा है, प्यारा लग रहा है। दाढ़ी के साथ अच्छा लगे तो पता क्या कहते हैं? कहते हैं कितना नूरानी चेहरा है। आपकी तारीफ देखो कितनी रूहानी हो गई है, नूरानी चेहरा है। हजरत उमर ने कहा हुजूर मैं घर बैठ के सोच के आया हूँ, कभी आपसे बढ़ के है, सरदारी भी या रसूल अल्लाह माज़अल्लाह मुझे आप बढ़ के हैं सरदारियों से, कबीलों से। आप मुझे औलाद से बढ़कर हैं, आप मुझे माल से बढ़कर हैं, मैं हर शय कुर्बान कर दूंगा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे लगता है मेरी जान मुझे आपसे ज़्यादा प्यारी है। उन्होंने सच्ची बात की थी तो हुजूर ने भी फौरन फतवा दिया, नहीं फरमाया आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा सही, ये नहीं फरमाया, फौरन फतवा। महबूब ने उनके सीने पे दस्ते शफकत रखा, फरमाया उमर अभी ईमान नहीं मुकम्मल हुआ। हजरत शेख मौकी कहते हैं ये हुजूर के दस्ते पाक का ही फैज था कि हजरत उमर फौरन बोले, कहने लगे हुजूर आप हुक्म करें मैं जान कुर्बान करने को भी तैयार हूं। तो नबी पाक ने फरमाया अगर चाहते हो मोमिन होने का मजा आए तो हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से प्यार करो, हर चीज से बढ़कर। बोलो, बंद करके देखो नमाज के वक्त, आप अपनी दुकान बंद करके तो देखो भला, कई दफा ज्यादा काम आते हैं नमाज के टाइम, ये भी इम्तिहान है, लेकिन बंद करके तो देखो, लुत्फ आएगा। आप 2-4 काम रब रसूल के लिए करके तो देखे, मजा आएगा। दीन का काम भी अगर कोई रियाकारी के तौर पे करे तो वो काम भी तकलीफ देता है, चाहे दीन का ही हो। लेकिन अगर बंदा झाड़ू भी दे मस्जिद में पर दे अल्लाह की रिजा के लिए तो वो सुकून दे जाता है बंदे के दिल को। तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करेंगे तो ईमान में मजा आएगा। और दूसरा मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिससे भी प्यार करो ना रब रसूल के लिए ही करो, तुम्हें मोमिन होने का मजा आएगा। अबू बकर सिद्दीक से प्यार करो तो अल्लाह रसूल के लिए, हजरत उमर से प्यार करो तो
اللہ رسول کے لیے. حضرت عثمان غنی سے پیار کرو تو اللہ رسول کے لیے. حضرت مولا علی سے پیار کرو تو امام حسن سے, امام حسین سے, کل صحابہ سے, حتیٰ کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے ہر صحابی سے محبت ہو تو کس لیے؟ اللہ رسول کے لیے. اور آپ یہ پورا چیپٹر ہے ایک کہ اللہ کے لیے پیار کریں اور اللہ کے لیے کسی سے عداوت رکھیں. یہ ذہن بنائیں. ہم نے نا بہت سارے رٹے ذات کے ڈال لیے, ان سے نکل آئیں ورنہ زندگی رک جائے گی, بے قرار ہو جائے گی. اگر کوئی صلاحیت ہوگی بھی تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. محبت رسول تب حاصل ہوتی ہے جب ساری محبتیں اللہ رسول کے لیے ہو جائیں. اور تیسرا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن ہونے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو, اتنا ناپسند ہو جتنا بندے کو آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے. جب تین باتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی پھر تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا, ایمان کا لطف نصیب ہوگا. میرے عزیز, جب بندہ انشراح صدر کے ساتھ محبت کر لیتا ہے نا نبی پاک سے, پھر وہ نتیجے کے تکلف سے آزاد ہو جاتا ہے. رزلٹ کا خوف اس کی طبیعت سے نکل جاتا ہے. یہ حکومتیں, یہ خلافتیں, یہ سارا کچھ بعد میں آئی ہیں. آپ کو پتہ ہے مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا. مکے میں جو مومن تھا پکا مومن تھا. کیوں بھلا؟ وہاں مومن ہوتے ہی مار کھانی پڑتی تھی, تو جو آتا تھا پکا ہی آتا تھا. مار کھانی پڑتی تھی, روڑے کھانے پڑتے تھے, اذیت سہنی پڑتی تھی. اور وہ چونکہ حضور سے پیار کر کے آئے تھے تو معاشرے نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا. ہمارے اوپر سوسائٹی اثر کرتی ہے, معاشرہ اثر کرتا ہے, کوئی اثر نہیں کیا ان پر. ادھر والے کلمہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, ادھر والے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, پرواہ کوئی نہیں. ابو بکر صدیق صبح و شام کلمہ پڑھتے ہیں. آپ بھی تھوڑا سا نا آزاد ہو جاتے ہیں جب حضور سے محبت کر لیتے ہیں نا, تو پھر باقی ساری محبتیں خود بخود حضور کی محبت کے تحت ہو جاتی ہیں. ایک بزرگ تھے, وہ فرمایا کرتے تھے میں کبھی گھر نہ جاتا, بچوں کے پاس نہ جاتا, کبھی ماں باپ کی خدمت نہ کرتا. میں تو یہ سارے کام اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے, یہ میری ڈیوٹیاں نبی پاک نے لگائی ہیں. تو میں تو گھر بھی جاؤں نا, گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرو, تو اس میں بھی محبت رسول شامل ہے, کیونکہ حضور نے میرے. آپ آزاد ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ورنہ تو دماغ میں کوئی نہ کوئی اضطراب رہتا ہی ہے, اندر کوئی نہ کوئی آگ تو لگی رہتی ہے, دولت کی, شہرت کی, فوٹو کی, کوئی نہ کوئی مصیبت تو بنی رہتی ہے نا ہمارے اندر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو حضور کی محبت ہے نا, اس کے صدقے جاؤں, یہ ساری آزمائشوں سے نکال دیتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور یہ اتنی محبت غالب آ جاتی ہے کہ بندہ سکون میں آ جاتا ہے, باقی ساری محبتوں سے آزاد. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے, اور جس سے بندہ محبت کرتا ہے وہ آزمائش میں بھی ڈالتا ہے. کسی کو پتہ چل جائے نا یہ بندہ میری بات مانتا ہے تو پھر اللہ خیر ہی کرے, پھر لوگ وہ بھی منواتے ہیں جو نہیں منوانا چاہیے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی اماں بڑا اعتماد کرتی تھی کہ میں جیسے کہتی ہوں میرا پتر کرتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے نا رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. حضرت سعد کی والدہ بلیک میل کرنے لگی, ایموشنل کرنے لگی, بھوک ہڑتال کر دی, کہنے لگی پتر جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا میں روٹی نہیں کھاؤں گی. اور پورے قبیلے میں مشہور تھا کہ اماں جو کہے جناب سعد کرتے. 1 دن 2 دن 4 دن 3 دن اماں نے روٹی نہیں کھائی. جگہ جگہ باتیں ہو رہی ہیں. اماں کا خیال تھا میرے پتر نے بعد آ ہی جانا ہے, پر وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے, اب چونکوں چوراہوں میں باتیں ہوتی تھی, گھر تشریف لائے تو گھر آ کے اپنی والدہ سے کہنے لگے, قریب کھڑے ہو کے کہنے لگے اماں تو نے کی ہوئی ہے بھوک ہڑتال اور باتیں کر رہا ہے سارا علاقہ, میں تیرا پتر ہوں, مجھے سب سے زیادہ تو جانتی ہے, تو کہتی ہے میں روٹی نہیں کھاؤں گی اور مر جاؤں گی, تجھے پتہ ہے زندگی بھر جو تو نے کہا میں نے کیا. اب حالات بدل گئے ہیں, اب غلامی ہے رسول اللہ کی. کہنے لگے اماں تیری ہو 1000 جان اور ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میری طرف سے نکل جائے, میں مدینے والے کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا, میں حضور کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. پکا ہو جاتا ہے انسان, لیکن شرط یہ ہے محبت ہو, نیرا نارا نہ ہو, نیرا نارا نہ. یہاں ہمارے سیاستدان بھی کہتے ساڑھے نو بڑا عاشق رسول کیڑا ہونے. وہ صحیح ہے جی, ہم نے کب دعویٰ کیا کہ آپ چھوٹے, آپ بہت بڑے ہیں, پر کوئی قوم کے حال پہ بھی رحم کھائیں.
کوئی خدا سے ڈرے، مر جانا ہے، دنیا چھوڑ جانی ہے۔ بڑے بڑے چلے گئے، پر ظالموں تم نے جو اس ملت کا حال کر دیا ہے اور لوگوں کو ذہنی طور پر تم نے جس انتشار کا شکار کیا، میری ملت الجھ گئی ہے، پریشان ہے، لوگ سمجھ نہیں آتی کس جائیں، ایسے جیسے بے ہنگم کر دیا، قوم کو الجھا کے رکھ دیا سیاسی فرقہ واریت میں۔ اور میں ان جوانوں سے بھی کہوں گا جو گاڑیوں پہ سیاسی جماعتوں کے جھنڈے لگاتے ہیں، رب سے ڈر جاؤ، ان ظالموں کے ظلم میں شریک نہ ہو۔ یہ جو اس سے پچھلی حکومت تھی وہ بھی کہتی تھی نا پچھلوں نے بیڑا گرک کیا ہے، تو یہ جو آئیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہی بہتر جانے۔ تو ہم سے اگر پوچھیں تو آپ سب نے مل کے بیڑا گرک کیا، سب نے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ بس میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، میں آپ کی کیفیت دیکھ رہا ہوں شدت گرمی کی۔ آپ میری بات پر غور کریں، جب یہ پیار پکا ہو جائے حضور سے، جب یہ محبت غلبہ کر لے، تھوڑے پیسوں پہ بھی بندہ زندگی گزار لیتا ہے۔ یہ علماء مشائخ کے پاس جو دولت آئی ہے یہ اب آئی ہے، اب آئے پیسے، اب کافی پیسے ہیں بعض لوگوں کے پاس، سب کے پاس اب بھی نہیں، لیکن حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب مفتی اعظم پاکستان، آپ لوگ جانتے ہیں ان کو؟ جن جن کو پتہ ہے ہاتھ کھڑے کریں، دیکھ لیں، او تو اڈا اللہ پر۔ اب آپ کتنے سارے لوگ ہیں، میں اب داتا صاحب کے بالکل ساتھ حزب اللہ نام ہے، داتا صاحب کے بالکل مرکزی دارالعلوم حزب اللہ نام، اس میں خبر ایسے کے ساتھ کی مفتی اعظم پاکستان، سراج اہل تقویٰ خلیفہ اعلیٰ حضرت کئی بڑوں مدار پہ آتی ہے، ایک تو سید ہے، دوسری فاضل بریلوی میں تربیت تھا، 16 گھنٹے سبق پڑھاتے ہیں، بیماری نہیں پڑھاتے، جد کے گزار دی لوگوں کو اگر پولیس یا گزاری کے ضرورت ہمارے بزرگوں نے مشقت سے دل ملا کیوں بنا، بس میں نے کہا تھا میں بات نہیں کرتی، بیٹھنا ہوں کب مشکات میں لوگ میرے اللہ مصدق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہاں اتنے اچھے کپڑے کسی کے نہیں ہوتے تھے، جن کو بہترین گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، ساری اعلیٰ سن نکاح کے اس دور میں کسی کو حاصل نہیں ہوتی، حاصل نہیں، جب لڑکا پڑھ گئے نا رسول پاک آج اللہ کے حضرت علی کہتے ہیں کہ مسجد میں آئے بٹے ہوئے گھوڑے، اس میں لگتا سیکھے نہ کہتے آتے ساتھ ساتھ کبھی پاؤں میں پرانا جوتا، بلکہ ملک کا شہر خدا فرماتے ہیں کہ وہ جو کسی کام آئے تھے وہ کر کے چلے گئے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، محبوب کریم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور حضور نے فرمایا دیکھو میری محبت اس کا کیا حال ہے، اس غریبی میں مطمئن تھے کیونکہ نبی پاک سے پیار تھا، حضور سے محبت تھی، جب نبی کریم سے پیار ہوگا، حضور سے جب محبت ہوگی، پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو سادہ زندگی اچھی لگتی، پھر ان کی تو زندگیاں جنگوں میں گزری، لیکن چونکہ حضور سے پیار تھا تو کسی مشکل کو پھر انہوں نے مشکل محسوس، کسی مشکل کو مشکل محسوس تو نبی کریم سے محبت کریں۔ آخری بات سنیں آپ حضرات، حضور کو قرآن پاک سے محبت ہے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے نا، پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن پاک۔ حضور کو مسجد سے محبت ہے تو ہمیں بھی ہونی چاہیے نا، نبی پاک نے فرمایا میرے دین کے علماء وارث ہیں انبیاء کے، ان سے پیار ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر اس چیز سے محبت کرنی ہے جس کی محبت کا سبق رسول پاک نے پڑھایا ہے، ماں باپ کی خدمت کا نبی پاک نے کہا ہے، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ بیٹیوں اور بہنوں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ شریعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، انہیں وہ حصہ دینا چاہیے کہ نہیں؟ پرچی ہے کوئی؟ اللہ آپ کو خوش رکھے جی، آپ اتنی گرمی میں آ گئے، پیسے کو پیچھے رہ گئے، یہی زیادہ ضروری کام تھا، تو اپنی زندگی حضور کی محبت والی گزاریں۔ اب لطف تو تب ہے نا، اتنی گرمی میں، اتنی شدت میں بھی مریض ہوں، میں نے بھی پوری کوشش کے ساتھ آپ سے بات کی، اتنا خوبصورت پروگرام سیدی صاحب نے، ان کے دوستوں نے اتنی محنت فرمائی، اب لطف تو تب ہے نا کہ سویرے بہت سارے بغیر داڑھی والے ہو رہے ہیں، یہاں عشاء کی نماز میں نمازیوں میں اضافہ ہو جائے، کوئی مہربانی فرمائے، میں باد شاجہ نہیں لیتا، حجات نہیں کھڑے کراتا، لیکن آپ کچھ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، ان باتوں پر غور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ جن دوستوں نے بندوبست کیا ان کی کوشش قبول فرما، جو تشریف لائے ان کا آنا قبول فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، پاکستان کے
اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مجبوروں کی مدد کر دے، دکھیوں کے دکھ دور فرما دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔